کسی بہن نے سوال بھیجا ہے کہ کسی نے وظیفہ بتایا یہ کرنے کے لیے، آپ ویریفائی کر کے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ان کا سوال جواب دینے سے پہلے میں یہ کچھ بتا دوں کہ بہت ہی ضروری بات ہے جو ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کے بعد ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں پڑھتے ہیں، جہاں صحابہ کے بارے میں نہیں پڑھتے، تو ہم بھٹک جاتے ہیں۔ اور بھٹکنے کی وجہ سب سے بڑی ہوتی ہے، یاد رکھیں، شیطان کا سب سے بڑا جو وکٹم اور مہرہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے وہ جاہل، تو ہے کم علم والا، اور نفس کا کمزور ہوتا ہے، عبادت میں کم ہوتا ہے، اور اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے، اور تقوی والا کم ہوتا ہے۔ یہ کچھ ایسے مہرے ہیں جن کو شیطان استعمال کر کے ان کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے، ان کی نفس کا ذریعہ۔ تو مین ٹاپک آنے سے پہلے میں کچھ پہلے ان چیزوں کے بارے میں بیان کر دوں کہ اس پیغام کو میری سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے، آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے، یہ بہت ہی ضروری پیغام ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان میں اور انڈیا میں یا دنیا جہان میں جہاں پہ انڈین اور پاکستانی مسلمان عامل ہیں، ان میں مور دین 95% سب بکواس اور جھوٹے ہیں۔ اور یوٹیوب پر ایسے بھی ہیں جن کے چینل لاکھوں سبسکرائبر میں، لاکھوں ویوز کے اوپر جا چکے ہیں، جو اپنے وظیفے ہر روز بتا رہے ہیں، اور پاکستان میں پاپولر ہو چکے ہیں، انڈیا میں پاپولر ہو چکے ہیں، لوگ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا وظیفہ بتائیں، ان چیز کا وظیفہ بتائیں۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں کسی قسم کے کوئی وظیفے نہیں بتائے جاتے تھے۔ کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ اتنے بجے یہ وظیفہ کرو، اتنی دفعہ کرو، اور اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اس قسم کی یہ ساری شیاطینی چیزیں ہیں، اور شیطان ایک بدعت پیدا کر رہا ہے، اور بدعت ایک ایسی چیز ہے دیٹ از ان ایکسیپٹیبل۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی بدعات ہیں، جو بدعات ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کی زندگی میں کمی، ہمیں اس کی نشانی نہیں ملتی، کسی صحابہ نے یہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ جیسے بہت سی اتنی بکواس یوٹیوب پہ چینل بھرے پڑے ہوئے ہیں، یا کچھ اوپری وظیفے وغیرہ ہیں، یا کچھ عامل بابے، پیر بابے، سارے جتنے ان کو فالو کرنے والے، ان کے پیچھے لگنے والے ہیں، ان کا خود کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کیونکہ قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت تب آئے گی جب وہ حرام سے بچیں گے، ان کا عقیدہ پکا ہوگا، جب ان کے دل میں ان کا سب سے پہلی اس کی سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کی سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک اللہ کرنے والا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کی آیت میں ہمیشہ ہم ایک چیز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھے سے مانگتے ہیں۔ اگر وہ قبروں پہ جا رہا ہے یا کسی پیر بابوں کے پاس جا رہا ہے، تو ان کا مطلب ان کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ جب ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو پھر شیطان ان کو کسی اور کام میں لگا دیتا ہے۔ جب آپ کا عقیدہ پکا ہے نا کہ ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ایک اللہ کے جھکنا ہے، اور اپنی زندگی صبر سے گزارنی ہے، تاکہ جتنی بھی مشکل آ جائیں۔ جیسے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جیسے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55-56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جیسے میں نے مخلوقات، جتنی جنات اور انسان میں نے پیدا کیے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی عبادت ہوتی کیا 5 وقت نماز ہوتی ہے؟ 5 وقت نماز نہیں ہوتی، یہ پوری 24 گھنٹے کی ایک زندگی ہوتی ہے، اللہ کے آگے سرنڈر کرنا، اپنی زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہوتا ہے شریعت کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اگر جب ہمارا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں جی وہ فلانا ولی ہے اور وہ فلانا ولی کے ذریعے ہماری دعا قبول ہو جائے گی، تو اس کا مطلب کہ آپ اللہ سے ہٹ کے، آپ کا اینگل جو ہے نا کہیں اور سے ہٹ کے جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے. ایک تو ہے گلی سیدھی جنت کی طرف جا رہی ہے، ایک گلی ہے کہیں اور سے ہو کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی حساب ہو گیا. قبروں پہ جانا، پیر فقیروں کے پاس جانا، چادریں چڑھانا، یہ مزاروں پہ جانا، درگاہ پہ جانے والے، یہ سب کا عقیدہ خراب ہے. کیونکہ ان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اگر اللہ نے پیدا کیا تو پھر وہ درگاہ پہ چادریں چڑھانے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک سمپل لاجیکل کویسچن ہے. کوئی بھی اکیڈیمکلی جو اسکالر ہوگا ڈیفینیٹلی دے ول انڈرسٹینڈ دیٹ. اگر کوئی اکیڈیمکلی نہیں ہے، کوئی محلے کے ہیں، تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں پبلک خود بھی بھٹکے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. سو اینی وے you want to get a better education, so you need to approach academic scholar to learn more about Islam. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پوری مخلوقات کو پیدا کیا ہے and he deserve to be worshipped, nothing else. صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی، اس کے کہنے پر زندگی گزارنی، اور سب کچھ اس کے لیے، اس کے نام سے ہی ہم نے اپنے نفس شیطان سے لڑنا ہے. نہ کوئی پیر بابا، نہ فقیر قیامت والے دن کچھ کام آنے والے ہیں، کیونکہ ان کو کبھی نہیں پتہ کہ ان کی بخشش ہونی ہے کہ نہیں ہوگی. کوئی 100% کنفرم یہ آنسر نہیں دے سکتا. دنیا میں کوئی کسی کے بارے میں یہ جج نہیں کر سکتا کہ یہ انسان جہنمی ہے، یہ انسان جنتی ہے. nobody knows until on the day of judgment. صرف وہی ایک موقع جب انسان کو پتہ ہوگا کہ جنت جانے والا ہے، جہنم جانے والا ہے. in the دنیا no one is allowed to judge for himself or for anybody else. کیونکہ جج کرنے کا حق صرف اللہ کے ساتھ کا ہے، اور وہ صرف قیامت والے دن ہے. جیسے ایک دنیا میں کتنا ہی ایک ولی دکھنے والا انسان ہو، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں پکڑنا ہے، قرآن پڑھنے والا، اب کسی کو ساری دنیا کہے گی، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ نیک آدمی ہے، نیک آدمی نہیں، پتہ چلے گا وہ جہنم میں چلے گیا قیامت والا دن. اب ایک انسان ہے وہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، لیکن شاید اللہ کو اس میں کوئی چیز پسند ہے، ساری دنیا اس کو کہہ رہی کہ یہ جہنم جانے والا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں. سو nobody has a right to judge for anyone else. کیونکہ ہم نہیں جانتے دنیا میں. all we have to do، ہم اپنے اعمال کی فکر کر رہے ہیں. جو بہرحال میں بات کر رہا تھا اس کی، جتنے بھی پاکستان میں عامل ہیں، میرے بھائی بہنوں سے درخواست ہے، یہ more than 95% سارے بکواس اور جھوٹے ہیں. اور سب سے صرف ایک سوال جا کے پوچھیں، کیا یہ جو بتایا گیا ہے سب سے زیادہ ٹوٹکا ایک بڑا مشہور ہے، یہ چیز پڑھیں 40 دن تک، یہ چیز پڑھیں عشاء کے بعد، یہ چیز پڑھیں فجر کے بعد، اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے. یہ کسی چیز کو شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ ساری بدعت والی چیزیں ہیں. ایک اللہ کی بات کریں، خود حرام سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، صبر کے ساتھ کرتے رہیں. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کچھ اللہ کے ساتھ کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کریں. یہ طریقہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا. اب فلانے ٹوٹ کے، یہ ٹوٹ کے، اب پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کا بس نہیں چلتا، پھر اس کا سہارا ڈھونڈتا ہے، اس کا سہارا ڈھونڈتا ہے. کسی کا سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے خود حرام سے بچیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، گناہ سے بچیں، اور مستقل طور پر اتنے اذکار کریں، اتنا کچھ کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کہ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں. ایک دفعہ گناہوں کی بخشش کروائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی برکت پیدا کرے گا. یہاں ہو سکتا ہے کہ دنیائی آزمائش ہو، آپ کے لیے دنیا نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں سب کچھ رکھا ہوتا. تو میرا کہنے کا سب کچھ یہ مین پوائنٹ یہ تھا، جتنے بھی بہن بھائی ہیں، جتنے بھی پاکستان میں عامل بابے، یوٹیوب چینل والے، جتنے بھی وظیفے بتانے والے، یہ سارے more than 95% سارے ہی بکواس اور ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیں، جب شیطان کو پتہ کہ وہ ڈائریکٹلی کسی سے گناہ نہیں کروا سکتا، کسی سے شرک نہیں کروا سکتا، وہ کسی سے بدعت نہیں، وہ کسی سے غلط نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے. اب اس نے حرام کے اور جھوٹ کے، یہ حرام کے، اب شیطان کو پتہ کہ کوئی ڈائریکٹ زنا نہیں کر رہا ہے، کوئی ڈائریکٹ شراب نہیں پی رہا، کوئی ڈائریکٹ حرام نہیں کر رہا، کوئی ڈائریکٹ شرک نہیں کر رہا. اب اس نے کیا کیا؟ ایک بدعت والا دروازہ کھول دیا. اب بدعت والا راستہ کون سا ہے؟ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے کسی عامل کے پیچھے لگ جانا ہے، یا کسی یہ وظیفے بتانے والوں کے پیچھے لگ جانا ہے. یہ ان کا طور طریقہ ہے. یہ سارے ہی جھوٹے اور بکواس ہیں. ایک اللہ کی عبادت کریں اور صرف ایک اللہ سے صرف مانگتے رہیں، اور اپنے آپ گناہوں سے واش کریں. سب سے بڑی اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے روکیں. جب آپ کے حرام سے روکیں گے تو نیچرلی آپ کی زندگی میں ایک اللہ کے پاس آپ کی ایک سمجھ کہ آپ کا راستہ اللہ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کی دعاؤں میں بھی آٹومیٹکلی فرق جائے گا. کیونکہ ایک انسان ساری زندگی حرام کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حلال کا رزق نہیں کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور پھر وظیفے کرتے رہتے ہیں جی یہ کام ہو جائے گا، یہ وظیفوں پر یہ نہیں ہوتا کہ وظیفہ کام کرتا ہے، اس پر جو آپ کو یقین ہوتا ہے اس پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کہ سارے وظیفوں کو چھوڑیں، عامل باپ کو چھوڑیں. یہ جتنے بھی میرے بھائی بہنوں سے درخواست ہے، خدا کے لیے، اللہ کے واسطے،
سب کا پیچھا چھوڑیں. یہ سب شیاطینوں کا ایک بہت بڑا گروپ ہے. ان سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی کتاب کو پکڑیں اور اپنے آپ کو حرام سے بچائیں, اللہ کی عبادت کریں, غلط چیزوں سے بچیں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں, آنکھوں کی حفاظت کریں, نفس کی حفاظت کریں, کان کی حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت آٹومیٹکلی پیدا کرے گا. اور یہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان خود اللہ سے دور ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتے ہیں, پھر اس کے پیچھے تو لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کب اس کا یقین اس کو اسی کے اوپر پکا دکھا دیتے تو اسی کے پیچھے لگا رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہیں پہ اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ پر بغیر مایوسی کے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ذرا مایوس نہ ہو. اگر گنہ کار بھی ہیں اللہ سے معافی مانگیں, اپنی زندگی نہیں شروع کریں, اپنے اعمال کو واش کریں. سب سے بڑی بات ہوتی ہے اپنے اعمال کو واش کریں. جب اعمال کو واش کریں گے, اعمال میں ایک مردوں کے اعمال میں سب سے زیادہ خرابی ہوتی ہے میوزک, موویز وغیرہ, یا غلط چیزیں دیکھنا, غلط چیزیں سننا. اسی طرح عورتوں کے اعمال میں سب سے بڑا خرابی چیزیں ہوتی ہیں ان کے فیشن, کپڑے, میک اپ, یہ ساری چیزیں, میوزک, ویشن, سوشل میڈیا, ساری چیزیں. ہر طرح سے شیطان کسی نہ کسی کو گھیرتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کو ختم کریں, اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑیں. کوئی وظیفہ, یہ سارے بکواس ہوتے ہیں. یہ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ جب ڈائریکٹلی کسی سے گناہ نہیں کروا رہا تو قرآن کا سہارا لے کے اس میں سے ہی سہارا لے رہے کہ انسان کے دل میں یہ آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو میں اتنی دفعہ کروں گا. تو یہ تو ٹھیک ہے, اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو ہم جتنی دفعہ پڑھیں گے بے شک اس میں ایک فرق آئے گا. لیکن اس میں جو بدعت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں لکھا ہے کہ اس کو اتنی دفعہ کرنا ہے اور اتنے دفعہ کرنا ہے اور اتنے بجے کرنا ہے. یہ مجھے کوئی پروف کر کے بتا دے, میں بھی کرنا شروع کر دوں گا. مجھے کوئی پروف کر کے بتا دے, کوئی عامل دنیا کا یہ چیز پروف نہیں کر سکے گا اس کو اتنی دفعہ کرنا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بدعت سے بچنے کی اسی چیز کو آپ اگر سنت کے حساب سے اگر اچھے طریقے سے اگر استعمال کریں تو اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف ہے, ٹھیک ہے, آپ قرآن میں سے اس کی آیت لیجئے, اس آیت کو آپ کثرت سے پڑھیے. اور جتنا بھی آپ کو ٹوٹکے کرنے ہیں, ٹوٹکے کرنے سے سب سے پہلا اس کی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں, کان کی حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں, نفس کی حفاظت کریں, اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اور آپ کا رزق بھی حرام سے بچائیں. ٹھیک ہے, جب ساری چیزیں ختم کر دیں گے پھر آپ خود اس پر عمل کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی عامل کے پاس, کسی کے پاس جو ضرورت نہیں, more than 95 سارے جھوٹ اور مکار ہیں.